السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب سنن ابی داود جلد اول کا سبق نمبر 47 پڑھیں گے۔ باب فی الفدیہ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی الفدیہ۔ فدیہ ارکان حج کی ادائیگی میں جنایت لاحق ہو جانے کے تاوان کے طور پر جو چیز ادا کی جائے گی، جو جزا ہے یا دم ہے، اس کو فدیہ یہاں کہا گیا ہے۔ جی احادیث دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن کعب بن عجرة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر به زمن الحدیبیہ فقال قد ذاك هوام رأسك قال نعم فقال النبي احلق ثم اذبح شاة نسكا او صم 3 ايام او اطعم 3 آصع من تمر على 6 مساکین۔ حضرت کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے زمانے میں ان کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تمہارے سر کی جوئیں پریشان کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سر منڈا دو اور پھر بطور فدیہ کے ایک بکری ذبح کر دینا، یا 3 دن کے روزے رکھنا، یا 6 مسکینوں کو 3 صاع کھجور کا صدقہ کر دینا۔ اطعم 3 آصع من تمر علی 6 مساکین، 6 مساکین پر 3 صاع کھجور کا صدقہ کرنا۔ یہ بطور فدیہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ کو فرمایا۔ اگلی روایت بھی حضرت کعب بن عجرہ سے، عن کعب بن عجرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له ان شئت فانسك نسيك وان شئت فصم 3 ايام وان شئت فاطعم 3 آصع من تمر ل6 مساکین۔ وہی ارشاد فرمایا کہ اختیار دیا، اگر تو چاہے تو ایک قربانی، ایک جانور ذبح کر لے، اگر چاہے 3 دن کے روزے، اگر چاہے تو 6 مساکین کو 3 صاع کھجور کھلا دے۔ عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحدیبیہ فذكر القصة قال أمعك دم؟ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کیا تجھے کوئی کیا تیرے ساتھ أمعك دم، تیرے ساتھ کوئی بکری یا تیرے پاس کوئی جانور موجود ہے ذبح کرنے کے لیے؟ قال لا قال فصم 3 أيام، تو اس صورت میں تو 3 دن کے روزے رکھ لے، او تصدق ب3 أيام او تصدق ب3 آصع من تمر على 6 مساکین بین کل مسکین بین کل مسکینین صاع، ہر 2 مسکین کو 1 صاع کھجور کا صدقہ۔ عن كعب بن عجرة وكان قد أصابه في رأس أذى فحلق فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي هديا بقرة۔ اگلی روایت دیکھیں۔ عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن كعب بن عجرة قال اصابني هوام في رأسي وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصري فانزل الله عز وجل فيا، میرے بارے میں یہ آیت نازل ہو گئی تو یہ شان نزول ہے۔ فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه الآية فدعاني رسول الله فقال لي احلق رأسك وصم 3 أيام او اطعم 6 مساکین فرقا من زبیب او انسک شاة فحلقت رأسی ثم نسقت، میں نے سر منڈا دیا اور پھر میں نے ایک بکری کو ذبح کر دیا، میں نے قربانی کر دی۔ تو ان میں اگر بلا عذر، اگر ضرورت اور عذر کی بنیاد پر حلق ہو تو پھر ان تینوں میں ترتیب نہیں ہے، لہذا فدیہ میں ان میں سے جو چاہے دے دے، جو چاہے دے دے، روزے رکھ لے یا صدقہ کر دے یا پھر قربانی کر لے۔ اگر حلق بلا عذر کے ہو تو اس صورت میں اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزدیک اس صورت میں دم مقدم ہے، دم مقدم ہے، یعنی کہ قربانی کرنا مقدم ہے۔ اگر اس میں قدرت نہ ہو تو پھر دونوں میں اختیار ہے،
حنفیہ کی دلیل اگلی روایت ہے جس میں یہ ہے امعک دم قال لا، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کیا تیرے پاس جانور موجود ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، تو اس لیے حنفیہ نے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ اگر حلق بلا ضرورت کے ہو، بغیر ضرورت کے ہو، تو پھر اس صورت کے اندر ترتیب میں دم مقدم ہے، یعنی قربانی کا جانور ذبح کرنا۔ باب الاحصار، باب الاحصار، حج سے رک جانے کا بیان۔ عن اکرمۃ قال سمعت الحجاج بن عمرو الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کسر او عرج فقد حل وعلیہ الحج من قابل۔ یہ حدیث احناف کی دلیل ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی محرم کوئی عذر لاحق ہو جائے، کوئی بیماری پیش آ جائے یا کوئی بھی رکاوٹ آ جائے تو اس کے لیے حلال ہو جانا وہ درست ہے اس حدیث کی بنیاد پر، اس حدیث کی بنیاد پر۔ تو اس لیے وہاں ہم نے جہاں پڑھا تھا اشتراط فی الحج، حج کی احرام، حج کے احرام باندھتے وقت شرط لگا دینا حلال ہونے کی، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہاں پر ہم نے یہ دلیل کے طور پر یہ حدیث پیش کی تھی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قصر او عرج فقد حل وعلى الحج من قابل قال عکرمہ فسألت ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقال صدقا۔ دیکھیں حضرت عکرمہ سے روایت ہے کہ میں نے حجاج بن عمرو انصاری سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی ہڈی ٹوٹ جائے او عرجا، تو وہ اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اب وہ حلال ہو گیا، البتہ اس کے اوپر اگلے سال حج کرنا ضروری، فعلیہ الحج من قابل، اگلے سال اس کے ذمہ حج ضرور ہوگا۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس ابو ہریرہ سے اس مسئلے کے متعلق جب دریافت کیا تو ان دونوں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ یہ سچ ہے، کہ یعنی کہ وہ حلال ہو جائے گا، وہ احرام کھول دے گا، اس میں کوئی اس کو تردد نہیں ہے۔ عن اکرمۃ عن عبد اللہ بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کسر او عرج او مرض، اور ایک روایت کے اندر یہ آ رہا ہے مریض، کہ جس شخص کی ہڈی ٹوٹ جائے یا وہ کوئی بیماری لاحق ہو جائے، فذکر معنی قال سلمۃ بن شبیب قال انبأنا معمر وبي قال حدثنا نفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن ميمون قال سمعت ابا حاضر الحميري يحدث ابي ميمون بن مهران قال خرجت معتبرا عام حاصر اهل الشام ابن الزبير بمكة وبعث معي رجال من قوم بهدي فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرام فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي فأتيت ابن عباس فسألته فقال أبدل الهدي فإن رسول الله أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الهديبية في عمرة القضاء۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ حضرت ابو میمون بن مہران سے روایت ہے کہ جس سال شام والوں نے ابن زمیر کو مکہ میں محاصرہ کر رکھا تھا، اس سال میں عمرہ کی نیت سے نکلا میں۔ بعث معی رجال من قومی بہدین، میری قوم کے کچھ لوگ نے میرے ساتھ ہدی بھیجی تھی، تو شام والوں نے ہمیں حرم میں داخل ہونے سے روک دیا۔ میں نے اسی جگہ ہدی کی قربانی کی اور احرام کھول دیا اور واپس چلا آیا۔ جب دوسرا سال آیا تو میں اپنے عمرے کی قضا کے لیے پھر نکلا تو ابن عباس کے پاس گیا، ان سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے ہدی بھی بدل ڈال، فرمایا کہ ہدی بھی بدل ڈال یعنی دوسری ہدی لا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا تھا کہ وہ اس ہدی کو بدل دیں جو انہوں نے حدیبیہ کے سال میں عمر قضا میں قربان کی تھی، کیونکہ وہ ہدی حرم میں ذبح نہیں ہوئی تھی۔ حنفیہ کے نزدیک ہدی کا حرم میں ذبح ہونا ضروری ہے، تو اس لیے حضرت ابن عباس نے ان سے کہا کہ تم ہدی کو دوبارہ ذبح کرو، ہدی کے جانور کو دوبارہ ذکر کرو، اور انہوں نے دلیل کے طور پر وہ واقعہ بیان کیا کہ جو حدیبیہ کے مقام پر صحابہ موجود تھے
ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرۃ القضاء کے لیے آئے تو ان کو دوبارہ ہدی کا جانور ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ وہ جانور بھی ہدی کے حرم میں ذبح نہیں ہوئے تھے۔ حنفیہ کا مذہب یہی ہے کہ ہدی کا حرم میں ذبح ہونا ضروری ہے۔ باب دخول مکہ، مکہ میں داخلے کا بیان۔ عن ایوب عن نافع ان ابن عمر كان اذا قدم مکہ بات بذی طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مکہ نهارا ويذكر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه فعله۔ حضرت نافع سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر جب مکہ میں آتے تو رات ذی طویٰ میں گزارتے، جب صبح ہوتی تو غسل کرتے اور پھر دن کے وقت مکہ میں داخل ہوتے اور فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا کہ رات ذی طویٰ میں گزارتے اور صبح ہوتے غسل کرتے اور صبح صبح مکہ روانہ ہو جاتے۔ عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى زاد البرمكي يعني ثنيتي مکہ وحدیث مسدد اتم۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ بلندی کی طرف سے داخل ہوتے اور نشیب کی طرف سے واپسی اختیار فرماتے تھے۔ ثنیۃ العلیٰ بلند جو گھاٹی تھی وہاں سے آپ داخل ہوتے تھے اور پستی کی طرف سے آپ واپسی اختیار فرماتے تھے۔ وبقال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجره ويدخل من طريق المعرس۔ اس سے بھی وہی مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نکلتے شجرہ کی طرف سے تھے اور مدینہ میں داخل ہوتے معرس کی طرف سے، معرس کی طرف سے مدینہ میں داخل ہوتے تھے۔ یہ دونوں مقام نشیب و فراز کے ہیں، معرس یہ بلند مقام ہے اور شجرہ سے نشیبی مقام مراد ہے۔ اگلی روایت ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح من اعلی مکہ ودخل في العمرة من كدن وكان عربة يدخل منهما جميعا وأكثر ما كان يدخل من كدن وكان أقربهما الى منزله۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ میں قدا کی جانب سے بلندی کی طرف سے داخل ہوئے تھے، ودخل فی العمرہ اور عمرہ میں قدا کی طرف سے اور عروہ دونوں طرف سے داخل ہوتے، لیکن اکثر قدا کی طرف سے داخل ہوتے تھے کیونکہ وہ جانب ان کے گھر کے قریب تھے۔ وکان اقربهما الى منزلی، قدا یہ حضرت عروہ کی گھر کے قریب ترین جانب تھی۔ یہ قدا اور قدا دو الگ الگ حصوں کے نام ہیں، پہلا مکہ سے بلندی کی طرف ہے اور قدا مکہ سے نشیب کی طرف ہے، نیچے کی طرف ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل مکہ دخل من اعلیها وخرج من اسفلها۔ اس میں بھی یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے وقت بلند حصے کی طرف سے داخل ہوتے اور جب نکلتے تو نشیب کی طرف سے نکلا کرتے تھے۔ یہاں تک آج ہمارا سبق ہے، آپ دین نشین کر لیں، یاد کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔